بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے the topic of discussion مطالبہ پاکستان کے محرکات یا ایسے کون سے ایونٹس تھے جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ حاصل کریں. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ پاکستان کے کیا ایلیمنٹس تھے, کیوں ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی, تو ہم ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیکٹیرین رائٹس. بیسیکلی سیکٹیرین رائٹس یا فرقہ وارانہ فسادات کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں دو ڈفرینٹ نیشن کا, دو ڈفرینٹ کمیونٹیز کا آپس میں لڑنا جو ہے یہ ہوتا ہے فرقہ وارانہ فسادات. جیسے اب ہمارے ملک میں اس طرح سے تو ہندو مسلمانوں والی لڑائیاں اس طرح سے تو نہیں ہیں, لیکن اب ہم فرقہ واریت پہ لڑتے ہیں, یعنی وہ جی دیوبندی ہے, وہ جی فلانا ہے, وہ جی فلانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ اس چیز سے تو تھوڑا سا ہٹ جاتی ہیں, لیکن کیونکہ فرقہ جو ہے وہ کسی آئیڈیالوجی پر بیس کرتا ہے, تو ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ آئیڈیالوجیز تھیں. تو بیٹے سب کانٹیننٹ میں پارٹیشن سے پہلے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہر سال بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. اس طرح سے رائٹس ہوتے تھے, فسادات ہوتے تھے. اور آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی تو تحریک خلافت کے ختم ہوتے ساتھ ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شدھی اور سنگٹن کے نام سے دو اپنی تحریکیں شروع کی. شدھی کا مقصد کیا تھا؟ شدھی کا مقصد بچوں یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوازم میں کنورٹ کر دیا جائے, یعنی جو مسلمان ہیں ان کو کہیں کہ اسلام چھوڑ کے آپ ہندو بن جائیں, اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو سنگٹن جو تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی, وہ ایک ملیٹنٹ ٹائپ کی فورس تھی, اور جو مسلمان سے ہندو نہیں بنے گا تو ان لوگوں کو وہ مارتے پیٹتے تھے. تو یہ جو تھی مسلمانوں نے پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تبلیغ اور تنظیم کے نام سے دو اپنی الگ سے آرگنائزیشن بنائی. تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ پریچنگ آف اسلام. اور تنظیم کا مقصد کیا تھا؟ جو سنگٹن کے لوگ مسلمانوں کو مارنے آتے تھے اپنا مذہب نہ چینج کرنے پر, ان کو تحفظ فراہم کرنا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ ہندوؤں نے بڑے ہی آپ دیکھیں کہ آرگنائز وے میں ان آرگنائزیشنز کو چلایا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا, کیونکہ ہندو تعداد میں بھی زیادہ تھے. اور مسلمانوں نے اب آہستہ آہستہ یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہاں سے انگریز چلے گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ یہاں پر ہندو رام راج قائم ہو جائے گا. یا تو ہندو جو ہے یہاں پر اسلام نہیں رہے گا, تو یا پھر کیا ہوگا, یہاں پر مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہے گا, کیونکہ ہندوؤں کے اندر جو تھی نا ایک ایلیمنٹ کہ وہ اپنا اس مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ اس کو چھپا نہیں پا رہے تھے. جو ان کے آبجیکٹو تھے مسلمانوں کو کچلنے کے, وہ چھپا نہیں پا رہے تھے. تو ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کرنا شروع کر دیا, اور جو ڈفرینٹ لیڈرز تھے انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے قیام کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف ہندو رام راج ان سب کانٹیننٹ. دوسری طرف دیکھیں تو اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمانوں کے سوشل جو کنڈیشنز تھی اس ٹائم پہ وہ کیا تھی. دیکھیں جب آپ کو نہ تو صحیح سے تعلیم لینے دی جائے, نہ آپ کو کوئی اور رائٹ اس طرح سے دیے جائیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پھر اس پرٹیکولر کمیونٹی کی جو سوشل سچویشن ہوتی ہے, جو سوشل کنڈیشن ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب کیا آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں کے معاشرے میں کاسٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مسلمانوں کو تو انٹچیبل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مسلمانوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم یہاں سے انگریز چلے جاتے ہیں تو ہندو کیا کریں گے؟ ہندو مسلمانوں کو انٹچیبل بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا مقام, ان کا سوشل لیول پر وہ ان کا سوشل اسٹیٹس کیا ہوگا کہ وہ جو سب سے نچلی ذات کے شودر ہوتے ہیں ان سے بھی نیچے مسلمانوں کا اسٹیٹس ہوگا. تو مسلمانوں کو نہ تو پولیٹیکل کوئی رائٹس ملیں گے, نہ ان کو سوشل رائٹس ملیں گے, اور اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو ہم تو پرماننٹلی جو ہے وہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے. ہمارے پاس تو کوئی جو ہے وہ ایسا اسٹیٹ یا ہمارے پاس ایسا کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ہم اپنے لائف کو اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ گزار سکیں. ٹھیک ہے, سوشل آپ کی لائف اسی طرح سے صحیح چل سکتی ہے جب آپ اس کو اپنے بلیف اور نارم اور جو بھی آپ کی ٹیچنگس ہیں اس کے اکارڈنگ آپ گزار سکیں. تو مسلمان جو تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو کبھی بھی ایک تو اسلام کا وجود پاسبل نہیں رہے گا, اگر ہوا بھی تو مسلمان
مسلمانوں کو نہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی نہ سیاسی آزادی حاصل ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ بجائے ہم ہندوؤں کے ساتھ لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں, ہم ایک سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو بنا لیں. پھر اسی طرح سے ہندوؤں نے, بیٹے ایک بات بتاؤں, جتنی بھی نیشنز یہاں پر آئی نا سب کانٹیننٹ کے اندر, ہندوؤں نے انہیں اپنی چال بازیوں سے ہندوازم کے اندر مرج کر لیا. لیکن کیونکہ اسلام ایک الائیو ریلیجن ہے, ہمیشہ رہنے والا دین ہے, تو اس کو کوئی بھی قوم, چاہے ہم کلمہ پڑھ کے صرف نام کے مسلمان ہیں, لیکن اسلام کا ایک ایگزسٹنس جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہندوؤں نے بڑا زور لگایا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ امیلگمیٹ کر لیا جائے, ہندوازم کے اندر مرج کر لیا جائے, اور مسلمانوں کی جو سچویشن, جو بھی ان کی آئیڈینٹیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ان کی کلچرل نارمز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں. تو اس لیے بھی مسلمانوں کو اپنے کلچر, اپنے ریلیجن, اپنی لینگویج کے پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے قیام کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم اگلی بات کریں تو اس میں ایک ٹو نیشن تھیری کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جی ٹو نیشن تھیری جو تھی اس نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ پہلے اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی الگ الگ آئیڈیالوجیز تھیں, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے, اور کیونکہ دے ڈونٹ انٹر میری, دے ڈونٹ انٹر ڈائن, وہ نہ کھاتے ہیں اکٹھے نہ وہ اکٹھے شادیاں کر سکتے ہیں, تو پھر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایک اور جو بڑا, جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ آئی اوپننگ ایونٹ تھا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے, وہ تھا کانگریس منسٹریز. 1937 میں سب کانٹیننٹ میں الیکشن ہوئے تھے, اور کانگریس کے لوگوں نے 14 میں سے 8 میجر پروونسز میں, 8 بڑے صوبوں میں, 14 میں سے 8 بڑے صوبوں میں ہندوؤں کی وزارتیں بن گئی تھیں. اس دوران ہندوؤں نے اپنے اقتدار کا استعمال کرتے مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا, اور جو مسلمانوں کی اصل مینٹیلٹی تھی وہ مسلمانوں کے سامنے کھل کر سامنے آئی, اور مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ اب جو ہے اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے, اب ہمیں ہر صورت ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے نجات چاہیے. انگریزوں کے ساتھ تو شاید ہم سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن ہندوؤں کے ساتھ اب ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے. پھر مسلمانوں کے دلوں میں ایک اور خواہش تھی, اور وہ کیا خواہش تھی؟ وہ خواہش یہ تھی کہ اسلامک سسٹم جو ہے وہ ہم اپنی لائف پر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, ہم اس کو اپنی لائف کو اس کے اکارڈنگ گزاریں. تو پھر جب یہ دیکھا گیا کہ ہندو تو ہمیں ایسا کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہندوؤں کی تو میجورٹی تھی, وہ مسلم مائنورٹی کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے, تو اس وجہ سے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کے نظام کے قیام کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو سامنے لایا گیا, اور اس پر ایک موومنٹ چلائی, اور فائنلی پھر پاکستان بن گیا.